بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی ہے جو محنت سے کماتا ہے، اپنی کمائی کو سینت سینت کر جمع کرتا ہے، جب بہت سارے پیسے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں لے کر کے جاتا ہے اور کچرے کے ڈبہ میں پھینک کر آ جاتا ہے۔ ایسے انسان کا آپ تصور کیجئے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ یہی نا کہ وہ پاگل ہے، ورنہ اپنی محنت کی کمائی کچرے کے ڈبے میں نہیں ڈالتا۔ ہاں، محنت کی کمائی کچرے کے ڈبہ میں ڈالنا پاگل پن ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس سے بھی بڑھ کر پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، دوسروں کے املاک پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی تمام نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے تو جن جن لوگوں کا حق مارا تھا وہ سب کے سب دعوے دار کی شکل میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور ہر ایک ہمارے اوپر دعویٰ کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس پہاڑ جیسی جو نیکیاں تھیں وہ ساری نیکیاں لے لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دعوے داروں کے گناہ لے کر ہمارے سروں پر تھوپ دیا جائے گا اور ہم سراپا گناہ بن جائیں گے تو ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک ترجمان سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اتدرون من المفلس؟ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیچ مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ میری امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز، زکوٰۃ اور روزے کے ساتھ آئے گا، یعنی نیکیوں کا پہاڑ لیے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نیکیاں تو تھیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اس کی نیکیوں سے لے کر کے دعوے داروں کو دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی دعوے داروں کو دینے سے پہلے تو دعوے داروں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے سر پر تھوپ دیے جائیں گے۔ اب یہ گناہوں کا پتلا بن جائے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنے گھاٹے کا سودا ہے، ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ ہم جن لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، جن لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، یا جن لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، جن لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جن کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں چکانا ہوگا۔
یہاں تو ہم مال کی شکل میں چکاتے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے پاس مال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی. ہمیں اس بھائی کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، حالانکہ اسی نیکی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، سارے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن یہ سارے دعوے دار ہیں جن کا آج ہم کھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اپنی نیکیاں ان کو دینے پر مجبور ہوں گے. اور جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر گھاٹے کا سودا اور کیا ہوگا؟ اسی لیے بھائیو، جن کا حق آپ نے دبایا ہے، یاد کیجیے، 1 روپیہ بھی آپ نے کسی کا دبایا ہوگا، کل قیامت کے دن بندہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور آپ کی نیکیوں میں سے لے کر کے جائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کن کا آپ نے حق دبایا ہے، کن کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے. موت سے پہلے اس کا تصفیہ کر لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن رسوا ہونے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. وہاں پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے داروں کے گناہ ہمارے سروں پر تھوپ دیے جائیں گے اور ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا. کتنا گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور حق داروں کا حق ان تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.